ہم کو خبر حالات کی، ہر روز شب و روز، سچائی کہی بات کی، ہر روز شب و روز۔ آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں اردو صحافت، اردو میڈیا اور اس کے چیلنجز کے تناظر میں گفتگو کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ اردو صحافت، بلکہ یوں کہیں کہ پورے اردو میڈیا کے ماضی، مستقبل اور حال پر ایک نگاہ ڈالیں گے اور اپنے ایکسپرٹ جناب عبید صدیقی صاحب، جو خود ایک مشہور صحافی تو ہیں ساتھ ہی ماس کام دہلی کے مشہور کمیونیکیشن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو ہم ان سے بھی اس مسئلے پر بیچ بیچ میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اردو صحافت، اردو میڈیا کے ماضی پر۔ اردو صحافت کی تاریخ بہت پرانی بھی نہیں ہے اور بہت نئی بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں چھاپا خانے کے رواج کے ساتھ ہی اردو میں اخبارات کی اشاعت کی ابتدا بھی ہوئی۔ چونکہ اردو صحافت نے جس دور میں آنکھیں کھولیں وہ انگریزی حکومت تھی، اس لیے اس کو ابتدا سے ہی چیلنجز کا سامنا رہا۔ البتہ 1822 میں شائع ہوا اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما ایسٹ انڈیا کمپنی کا ترجمان تھا، جس میں اردو اور فارسی دونوں کا استعمال کیا گیا۔ تاہم اردو کا پہلا خالص اخبار اخبار دہلی تھا، جس کے بانی اور مدیر مولوی محمد باقر کوٹ انگریزی حکومت کی پالیسیوں کی شدید مخالفت کرنے پر شہید کر دیا گیا۔ ان اخبارات نے 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں کافی اہم رول ادا کیا، جس کے سبب اردو صحافت کو انگریزی حکومت کا قہر جھیلنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ 1853 میں شائع ہونے والے 35 اردو اخبارات کی تعداد 1858 تک محض 12 رہ گئی۔ 1857 کی جو پہلی آزادی کی جنگ چھڑی ہندوستان میں، اس میں قربانی دینے والا، اس میں شہید ہونے والا سب سے پہلا اگر کوئی شخص تھا تو اردو کا صحافی تھا۔ 1857 کے بعد اردو صحافت کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم قوم پستی اور زوال سے دوچار تھی۔ ایسے میں اس زمانے میں شائع ہونے والے اردو اخبارات کے سامنے ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح کا اہم چیلنج تھا۔ 1858 میں منشی نول کشور نے اودھ اخبار جاری کیا، جس نے بہت جلد مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ 1870 میں سر سید کے تہذیب الاخلاق کا شہرہ مسلمہ حقیقت ہے۔ 1877 میں منشی سجاد حسین نے اودھ پنچ جاری کیا، جس میں جدید تعلیم کے تصور پر شدید طنز کیے گئے۔ جو لوگوں نے اردو صحافت میں لکھنؤ سے، دلی سے جو اخبارات نکلے اور ان اخبارات میں جو مضامین چھپے، اس کے بعد انگریزوں نے جو ظلم ڈھائے ان لوگوں پر، یہ پورا ایک کہانی ہے۔ اسی طرح 20ویں صدی کے اوائل میں شائع ہوا زمیندار، محمد علی جوہر کا نقیب ہمدرد اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال نے وطنیت کے جذبے سے سرشار کر کے لوگوں میں غلامی کی بیڑیوں سے آزاد ہونے کی ہمت پیدا کی۔ اس کے ساتھ ہی اردو کو عام فہم بنانے، اسے سنوارنے اور سجانے میں اردو صحافت کا قابل قدر حصہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابیہ صحافت ہو یا مولانا حسرت موہانی کی شگفتہ بیانی، مولانا ظفر علی خان کی پرجوش تحریریں ہوں یا مولانا عبد الماجد دریابادی کے طنز میں بچھے ہوئے شدارت، انہوں نے صحافت کے حوالے سے اردو کے نثری خزانے میں بے پایا اضافہ کیا۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ اردو صحافت کا ماضی کیسا رہا، اس کے بارے میں ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں جناب عبید صدیقی صاحب۔ پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ آپ نے اپنے بے انتہا مصروفیت کے باوجود وقت نکالا، اس کے لیے ہم خاص طور سے شکر گزار ہیں۔
جیسا ابھی میں نے کہا اور ہمارے اس پروگرام میں بھی دیکھنے شروعات اردو ہندوستان میں صحافت کی اردو سے ہوتی ہے. یہ اتنا تابناک ماضی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اس پہ نظر ڈالیں، اردو صحافت کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ اس میں جو پولیٹکس سے تعلق رکھتے تھے، سیاست سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ انوالو تھے، اور اس طرح اس کے علاوہ وہ لوگ انوالو تھے جو سماجی تبدیلیاں لانا چاہتے تھے. مثال طور پر سر سید جو ہیں انہوں نے بھی رسائل وغیرہ نکالے. تو جی ہاں، لیکن بدقسمتی اردو کی یہ رہی کہ کمرشل سطح کے اوپر اردو میں بہت کم اخبار نکلے. ہمارے زمانے میں ضرور نکل رہے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ حیدرآباد جائیں یا کشمیر جائیں یا کلکتے جائیں، بمبئی جائیں، تو وہاں کمرشل سطح کے اوپر اخبارات نکل رہے ہیں. لیکن ماضی میں ایسا نہیں تھا. ماضی میں مقصد تھا، ایک مشن تھا، اس کے تحت نکالتے تھے. اور آزاد کا الہلال نکلا بند ہو گیا، گھاٹے کا سودا تھا، اپنی جیب سے پیسہ صرف کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی بہت اس وقت اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آج ہے. تو یہ تمام وجوہات تھیں. تو ہم یہ جو دیکھتے ہیں، اور کیا اتنا ماضی اتنا تابناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی کیا یہ تھی کہ اس وقت کم از کم 1857 اور اس کے بعد بہت عرصے تک پاکستان کے قیام تک اردو کو بڑا سینٹرل جی ہاں بالکل یقیناً اردو مقامی حاصل نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اردو رسم الخط سے بے پناہ لوگ واقف تھے. ہم ایک چیز اپنے زمانے میں تسلیم کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. اردو یقیناً اس ملک کے تمام فرقوں کی زبان ایک زمانے میں رہی، اور جس کو ہم کہتے ہیں لنگوا فرینکا، وہ بھی اردو تھی. یہ کہ جواہر لال یاد ہے، چونکہ میں الہ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، جو جواہر لال کا وطن تھا، ان کی شادی کا جو کارڈ چھپا تھا وہ 2 زبانوں میں چھپا تھا ریسیپشن کے لیے، اردو میں اور انگریزی میں. ہندی میں کوئی کارڈ نہیں تھا. تو اب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے کہ ہمارے زمانے میں اردو مسلمانوں کی زبان ہو کر رہ گئی ہے. یہ رسم الخط اور مسلمانوں میں بھی چونکہ اردو کا روزگار کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، تو مسلمانوں میں بھی اردو پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. ماضی میں یہ پرابلم نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس زمانے کے اندر ملٹی نیشنلز نہیں تھے، اشتہار نہیں تھے. تو اس زمانے کے اندر یا ڈی اے وی پی نہیں تھا جو اشتہار دے. تو اس زمانے میں اخبار جو تھا وہ ایک آنے کا یا اس کا بیچا جاتا تھا، بہت مہنگا بیچا. تو وہ ایک خاص مخصوص طبقے کے لوگ ہی خرید سکتے تھے، اتنا افورڈ کر سکتے تھے. دوسری چیز یہ تھی کہ اخبار سے کسی طرح کی یافت نہیں ہوتی تھی، اخبار میں پیسہ اپنی طرف سے لگانا پڑتا تھا. وہ تقریباً اس وقت ہندی جرنلزم تو تقریباً نہیں کے برابر تھا، لیکن انگریزی جرنلزم شروع ہو چکا تھا. اور وہی جیسا آپ نے کہا کہ پولیٹیشینز نے، جواہر لال کا اخبار نکلا، گاندھی جی نے نکالا، تقریباً ہر بڑے تلک سب جتنے تھے. لیکن ان کے یہاں بھی وہی تھا، مشن کا تھا. اس سے کوئی پیسہ کمانے کا یا کمرشل وہ نہیں تھا، اس کے پیچھے مقصد نہیں تھا. تو وہ تو یہ تھا کہ اپنی جیب سے پیسہ لگاتے تھے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے. اور بالخصوص جو انگریز حکومت تھی اس تک جنگ آزادی اور رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے، اس تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے اخبار نکالتے تھے. تو اچھا، اسٹینڈرڈز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں کہ مولانا آزاد کا الہلال اور البلاغ بہت انہوں نے اپنے دور کے حساب سے بڑا. دیکھیے ایسا ہے کہ اس دور کی جو صحافت تھی وہ بہت ہی سبجیکٹیو تھی. ہمارے زمانے میں صحافت جو ہے وہ بہت کچھ تبدیل ہو گئی ہے. مثلاً یہ کہ آبجیکٹیویٹی، نیوٹریلٹی، امپارشیلٹی، ان الفاظ کا مفہوم اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، چونکہ ایک مشن کے تحت مشن کے تحت تھا. اور وہ مشن تھا آزادی حاصل کرنا. معلوم ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو وہ بہت ہی عوام میں کانشسنس پیدا کرنا. تو وہ سبجیکٹیو قسم کی ہوتی تھی اور وہ کوئی بہت بیلنسڈ صحافت نہیں تھی. لیکن یہ کہ اس زمانے میں بہرحال لوگ واقف بھی نہیں تھے، یہ جو معیار ہیں ان سے واقف بھی نہیں تھے، اور اس طرح کی ایتھکس جو تھی وہ ڈیولپ بھی نہیں ہوئی تھی جس طرح کی ہمارے زمانے میں ہوئی ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق جو ہے وہ ہے. یعنی ماضی میں نیوز پہ کم، اوپینین پہ زیادہ. نیوز پہ کم تھا، بہت کم تھا.
یعنی رپورٹنگ جو تھی، نیوز رپورٹنگ جو تھی، رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہوتی تھی. آبجیکٹیوٹی نہیں تھی. نہیں، مشن تھا ماضی میں، اور مشن بنیادی طور پر آزادی حاصل کرنا اور انگریز کو ملک سے باہر نکالنا. ابھی آپ نے ہمارے پروگرام میں اردو صحافت کے ماضی اور اس کے مسائل کے بارے میں دیکھا اور سنا. اب ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اردو میڈیا کے حال، یعنی اس کے پریزنٹ موجودہ دور میں وہ اردو میڈیا کن حالات سے گزر رہا ہے. تو آئیے ایک نگاہ اردو میڈیا کے حال پر. تمام تر مایوسیوں اور احساس محرومی کے حصار سے نکل کر آج اردو صحافت کی ترویج و ترقی کا تسلسل جاری ہے. جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ پرنٹ میڈیا آج کے دور میں ماضی کے کسی بھی دور سے بے حد آگے نکل چکا ہے. آئے دن نئے نئے اردو اخبارات اور رسائل و جرائد کے شائع ہونے کا لامتناہی سلسلہ اس کی ایک نظیر ہے. ملک کی تقسیم کے بعد جہاں ان کی تعداد محض 345 تھی، وہیں آزادی کے 50 سال بعد یہ تعداد 3000 کو تجاوز کر گئی. جہاں جہاں مسلم پاکٹس میں ہیں یا اردو سماج پاکٹ میں ہے، وہاں آج بھی میں نے سنا ہی ہے کہ انقلاب مہاراشٹر میں اور اب اس کا ایڈیشن حیدرآباد میں وہ لاکھوں میں نکل رہا ہے. آزاد ہند آج بھی کلکتے میں لاکھوں کی تعداد میں ہے. پڑھنے والے آج بھی ہیں. بات صرف تعداد کی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں زیادہ تر اخبارات بے حد معیاری اور پل پل کی تازہ خبروں سے مزین ہوتے ہیں. رنگین اور دلکش اخبارات کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ نئے زمانے کے تقاضوں پر بھی اردو اخبارات کھرے اتر رہے ہیں اور اپنے صفحات پر انگریزی و ہندی اخباروں کی طرح ہی سائنس، ادب، صحت، نسواں، اطفال، کھیل اور فلمی دنیا کو بھی جگہ دے کر قارئین کو اخبار بینی کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اس کے باوجود معاشی تنگی کے ساتھ ساتھ اچھے لکھنے والوں اور معلومات عامہ کے مواد کی کمی جیسے چیلنجز اب بھی درپیش ہیں. ابھی تک ہماری اردو کی صحافت اس منزل تک نہیں پہنچ پائی ہے جس پہ جا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ صحافت پڑھو، صحافت کا ایڈیٹوریل پڑھو تو اس میں حالات حاضرہ پر جو تبصرہ ہوتا ہے وہ تبصرہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اپنے محدود دائرے اور وسائل کے باوجود اردو الیکٹرانک میڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا رہا ہے. پہلے اردو کے ایک آدھ چینل ہی ہوا کرتے تھے، تاہم اب دوردرشن کے اردو چینل کے بعد دوسرے کئی اردو چینلوں کی شروعات ہو چکی ہے. ان کے ناظرین و سامعین کی تعداد بھی ملک میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ذرائع ابلاغ کے جدید ذرائع میں ریڈیو کی اہمیت آج بھی برقرار ہے. البتہ اردو الیکٹرانک میڈیا کو ابھی مکمل کامیابی اور عام مقبولیت کا کافی طویل سفر طے کرنا ہے. اردو الیکٹرانک میڈیا کی سب سے بڑی دقت چینلوں کی کم تعداد ہے. بات چیت کرتے ہیں اردو حال میڈیا کے حال کے بارے میں عبید صدیقی صاحب اپنے ایکسپرٹ سے. پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو رجسٹریشن ہوا ہے، رجسٹرار جو ہے نیوز پیپرز کے، ان کے یہاں دیکھیں تو اردو اخبار بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں. آن پیپر تو بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو اخبارات ہیں صرف رجسٹریشن کی حد تک ہیں، اور کچھ اخبارات ہیں جو نکلتے ہیں پابندی سے، روزانہ نکلتے ہیں. لیکن ایک چین ہے، ایک پورا سلسلہ ہے مسائل کا جس کی وجہ سے اردو صحافت جو ہے وہ روز بروز پچھڑتی چلی جا رہی ہے. یعنی اس کا ماضی جو تھا وہ خاصی حد تک تابناک تھا. حال اتنا نہیں تابناک تو خیر ماضی بھی نہیں تھا، اس لحاظ سے تابناک تو ماضی بھی نہیں تھا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو اخبارات نکالتے تھے، وہ کمرشل تھا نہیں، وہ تو نہیں تھا. اگر میں اسٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وائبل کتنی رہ گئی ہے. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اردو رسم الخط جاننے والوں کی تعداد لگاتار گھٹ رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا اثر جو ہے
وہ پڑھ رہا ہے جو اشاعت ہے، اخباروں کی اشاعت ہے، اس کے اوپر پڑھ رہا ہے. سرکولیشن کم ہو رہا ہے. جب سرکولیشن کم ہوتا ہے تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں. اب جی ہاں اب وہ ڈی اے وی پی کے اشتہار جو ہیں وہ لیتے ہیں. اور اگر اشتہار چھپتے بھی ہیں، بلکہ مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے، اردو کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیے، ان میں تیل، بہت سارے تیل جو بال سر پہ اگا دیتے ہیں اور مقوی باہ دواؤں کے اشتہار، سمجھے صاحب، اس طرح کے اشتہارات چھپے ہوتے ہیں. کم سے کم نارتھ انڈیا میں یہی صورتحال ہے. حالانکہ کشمیر اور حیدرآباد میں میں نے دیکھا اس سے فرق ہے. تھوڑا بہت فرق ہوگا، کے ایف سی جیسے تھوڑا بہت فرق ہوگا، یا ان کی اپنی ذاتی کوششوں کا کچھ نتیجہ ہوگا، لیکن مجموعی طور کے اوپر ایک تو یہ بھی ہے کہ وہاں اشاعت، تعداد اشاعت زیادہ ہے حیدرآباد میں یہاں کے مقابلے. لیکن میں آپ سے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ حیدرآباد کے جو لیڈنگ روزنامے تھے اردو کے، ان کی تعداد اشاعت بھی لگاتار اب گھٹ رہی ہے. جتنے بھی بڑے بڑے اخبار تھے ان سب کی سیاست ہے، منصف ہے، سب کے جو ہے اشاعت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور وہی وجہ ہے کہ اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے. دور حاضر میں سب سے بڑا چیلنج اردو کے سامنے، اردو میڈیا کے سامنے سسٹینیبلٹی، بزنس ماڈل جو ہے. آج کی صحافت ایڈورٹیزمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایڈورٹیزمنٹ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے یہاں تجارت نہیں، اور دوسرے اگر جس کو ایڈورٹیزمنٹ دینا ہے وہ اسی زبان میں دے گا جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، اور اردو سے مٹتی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود عبید صاحب ایک بڑا فرق، ایک بڑی عجیب و غریب بات خاص طور سے پچھلے 15 برسوں میں نے نوٹس کیا کہ بزنس ہاؤسز اردو صحافت میں آ گئے. دیکھیے وہ سہارا، انقلاب، اور دوسری جگہ بھی ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے ایڈیشنز بھی. میں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت، میں اس پہ بلکہ میں نے خاصا کام بھی کیا ہے. ایک چیز آپ نے محسوس نہیں کی ہوگی یا کی ہوگی کہ پچھلے 25 سال میں کے عرصے کے اندر ہندی بیلٹ کے اندر جو ہندی صحافت ہے اس کو غیر معمولی فروغ ملا ہے. تمام ریجنل زبانوں کو، اور ہندی چونکہ بہت دیکھیے اس وقت ملک کی جو 10 بڑے اخبار ہیں، ٹاپ 10 اخبار ہیں، ان میں صرف ایک اخبار انگلش کا ہے، وہ ہے ٹائمز آف انڈیا، وہ 8ویں نمبر پر ہے. اور شروع کے 3 اور 4 جو ہندی اخبار ہیں، ٹاپ 3 اور 4 وہ ہندی کے ہیں، ہندی اخبار ہیں. باقی ریجنل اخبار ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر معمولی فروغ ملا ہندی کو. ہندی کو فروغ ملنے کا ایک بہت بنیادی سبب یہ ہے کہ ہندی نے اردو، اسکرپٹ تو دیوناگری ہے، لیکن زبان جو ہے، اگر آپ زبان پڑھیں، ہندی اخبارات کی زبان پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 60 سے لے کے 70% الفاظ اس کے اندر اردو زبان کے ہیں. یعنی رسم الخط ہندی ہے اور زبان اردو میں عام فہم ہندوستانی ہے، عام فہم اردو کی آمیزش کافی بہت ہے، کیونکہ اس میں زبان میں اپیل ہے. تو خالص نہیں، تو جو اسپیس اردو نے خالی کی تھی وہ ہندی نے اس کو آکوپائی کر لیا. اب ہندی والے کیا کر رہے ہیں کہ ہندی والے وہ جو اخبار ٹائٹلز ہیں وہ خرید رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے نا، وہ جو پاپولر ٹائٹلز ہیں وہ خرید رہے ہیں. اور اس میں لگتی پچھلے 10-15 برسوں میں خاص طور سے ہندوستان کی سیاست میں بھی ایک فرق آیا. اور چونکہ میڈیا کا تعلق سیاست سے بہت گہرا ہے، حالانکہ اب بہت واسٹ ہوتا جا رہا ہے میڈیا، لیکن وہ جو فرق آیا وہ یہ آیا کہ مسلم ووٹ بینک ایک دم سے بہت امپورٹنٹ ہوا. ہمیشہ تھا، لیکن اس کے ریجنل پارٹیز کے ایمرجنس کے بعد، جیسے اتر پردیش ہے، بہار ہے، بنگال ہے، حیدرآباد ہے، کشمیر ہے، کشمیر کی تو زبانی اردو ہے، اسی طرح کے جو سینٹرز ہیں، ان جگہوں پہ ایک دم سے مسلم ووٹ بینک کو بڑی امپورٹنس ملی. اور اس کا اوپینین میکر کسی حد تک ابھی بھی اردو پڑھنے والا تھا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے نہیں، سرکولیشن تو نہیں بڑھا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ میں میرا وطن ہے، میں میرٹھ کا رہنے والا ہوں، اور وہاں جو لوگ مسلمان جو لوگ ہیں وہ اردو اخبار اب نہیں پڑھتے، وہ ہندی اخبار پڑھتے ہیں. تو اوپینین میکر اب ہندی اخبارات ہیں. اردو اخبارات اگر ہیں تو وہ ایک بہت چھوٹے سے طبقے میں ہیں. ایک چیز آپ سے اور عرض کر دوں
کہ اردو اس وقت جو زندہ ہے وہ مدرسوں سے آنے والے وہی میں کہہ رہا تھا کہ طلبا کی وجہ سے زندہ ہے. مدرسوں میں ریڈرشپ، مدرسوں میں تعداد بھی بڑھی ہاں ہے، تو بس اور مدرسوں مدرسے کی والا ایک پولیٹیکل بالکل ٹھیک کہنا بھی ہے، اس کی وجہ سے بس اردو اس حد تک خاص طور سے مشرقی ہندوستان اس حد تک ہے. اردو اب ان لوگوں کی زبان ہو کے رہ گئی ہے مسلمانوں میں جو کوئی دوسری زبان نہیں پڑھ سکتے. میں اردو کا ایک اخبار خریدتا ہوں، لیکن اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں صرف سرخیوں پر ایک نظر ڈال کے اس کو چھوڑ دیتا اسٹینڈرڈز ہوں. بہت ہاں اتنا گرا ہوا کیونکہ جرنلزم میں بہت کچھ میرے پاس انگریزی کے 6-7 اخبار آتے ہیں. اب ظاہر ہے مجھے وہ اخبار پڑھنے ہوتے ہیں، خبریں مجھے اسی میں ملتی ہیں، کالم ایڈیٹوریل مجھے اسی میں ملتے ہیں. یہ اخبار میں اس لیے منگاتا ہوں کہ کوئی ادیب شاعر فوت ہو گیا اس کی خبر مجھے مل گئی، کوئی اور واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، ایسا رپورٹنگ بہت کم ہے. اور یعنی بڑے گہرے چیلنجز کا سامنا ہے اردو صحافت کو موجودہ دور میں، اور اس کو صرف ایک چیلنج یہی نہیں ہے کہ رسم الخط سکڑتی جا رہی ہے، اس کے جاننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ بزنس ماڈل کیا ہو وہ طے نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے کچھ بزنس ہاؤسز جو آ گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ چل رہا ہے. اگر اس پہ نگاہ نہیں ڈالی وہ بزنس ہاؤسز کا بھی ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جیسے آپ نے سہارا کا نام لیا، سہارا جو چٹ فنڈ کا جو کام چلاتا ہے وہ اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ اس کے کنٹریبیوٹرز ہیں، بہت بڑی تعداد میں. یہ پورا آپ یو پی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان پیسہ لگاتے ہیں. بزنس سے لنک کہیں نہ کہیں بالکل اس کا آپ کرنا پڑے گا، اس کے بنا سروائیو. بالکل صحیح، بالکل. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے گفتگو کریں، ایک نگاہ ڈالیں اردو صحافت اور اردو میڈیا کے مستقبل پر، اور اس مستقبل میں اردو صحافت کے سامنے کیا چیلنجز ہیں. موجودہ دور میں اردو اخبارات اور رسائل کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونا اردو صحافت کا ایک حوصلہ مند پہلو ہے. RNI کے پاس فی الحال مجموعی طور پر 6087 اردو ٹائٹل کا اندراج ہے. تاہم ان کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑی دقت مالی تنگی ہے. اشتہارات جو اخبار کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں وہی اخبارات کو مطلوبہ حد تک مہیا نہیں ہو پاتے ہیں. ان کی اشاعت میں اب کارپوریٹ گھرانوں کا آگے آنا اس کا خوشائند پہلو ہے جس سے ان کے بہتر مستقبل کی آس بندھتی ہے. سب سے اہم بات یہ ہم اردو اخبار کیوں پڑھیں. اردو اخبار ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اردو اخبار کی سیل نہیں ہوتی. اردو اخبار لوگ خریدتے نہیں، اس لیے چل نہیں پاتا، اس کو اشتہار نہیں ملتے. اس کو اشتہار کیوں ملے یا اس کی سیل کیوں ہو، اس کے لیے وجہ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمارا کم سے کم پہلا صفحہ اتنا دیدہ زیب ہونا چاہیے اور ایسی الارمنگ خبریں اس میں ہونی چاہیے کہ اگلا کیا ہے کہ بھائی یہ خبر ہم کو ٹائمز آف انڈیا اور ہندوستان ٹائمز میں نہیں ملتی، یہ اردو اخبار میں ملتی ہے. عہد حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے روایتی میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا کے زرق و برق لباس سے مزین کیا ہے. اردو الیکٹرانک میڈیا میں آج ریڈیو اور ٹی وی کا چلن زیادہ ہے. اردو کے کئی ٹی وی چینلز آ چکے ہیں جن کے ناظرین اور سامعین کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس سے اردو الیکٹرانک میڈیا کا مستقبل روشن ہوگا. الیکٹرانک میڈیا میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بھی آتے ہیں جنہیں معلومات کا بحر ذخار تصور کیا جاتا ہے. ان کی افادیت کے پیش نظر اگر ہم اردو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود یہ اردو دنیا کے لیے آج بھی ایک تنگ و تاریک گوشے کی مانند ہے جبکہ اس پر تمام تر مواد موجود ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے اردو میڈیا اور اس کے مستقبل کے تناظر سے ایک رپورٹ. آئیے اب بات چیت کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ محترم عبید صدیقی صاحب سے. عبید صاحب پھر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں پروگرام میں. ایک بار دنیا بدل گئی صحافت کی، انگریزی ہو، ہندی ہو، ریجنل زبانیں ہوں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے 25 برس بعد اخبار رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اب ایک چیز کہی جاتی ہے الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹیلی ویژن، اور صرف ٹیلی ویژن ہی نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے. بڑے بڑے ویب سائٹس، سوشل میڈیا، پوری دنیا ایک انقلاب بپا کر دیا کمپیوٹر نے اور اس نے جو کمیونیکیشن میں انقلاب بپا کیا. اس چیلنج میں، جب ان حالات میں اردو میڈیا کے سامنے کیا چیلنجز؟ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے
رسم الخط کوئی جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آپ سنتے ہیں، کانوں میں آواز آپ کے آتی ہے، اور وہ کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے. اگر آپ اس زبان سے واقف ہیں، اس کا رسم الخط نہیں بھی آتا ہے، تب بھی کام چلے گا. لیکن اور ملک میں اس وقت جو ہے کچھ اردو چینل چل بھی رہے ہیں، جس میں سے ایک تو یہی ہے DD اردو ہے، اور باقی اور چینل ہیں جو موجود ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی اردو چینل شروع کرتا ہے اس نے کچھ باتیں فرض کر لی ہیں. اردو جو آڈینس ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں فرض کر لی ہیں. اس نے یہ فرض کر لیا ہے کہ صاحب یہ قوانیاں سنتے ہیں، بیت بازی ان کو چاہیے، ان کو نعت چاہیے، نعت خوانی چاہیے، مذہبی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ مشاعرہ چاہیے، فلانا چاہیے. یہ سب چیزیں ایک فارمولا بن گیا ہے جس کا آڈینس سے تعلق ہو یا نہ ہو. یعنی دو پرابلمز بہت واضح ہیں. ایک الیکٹرانک اردو میڈیا میں بھی پیسوں کی کمی ہے اس کی طرح، دوسری ٹیلنٹ کی بھی. ٹیلنٹ اسی لیے کم ہے بھائی، پیسے سے آتا ہے نا ٹیلنٹ، پیسے سے آتا ہے. جب آپ ایک آدمی کو 5,000 روپے لی، 10,000 روپے لی دے رہے ہیں، اس سے آپ کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتے. اب یہ جو اب بالکل نیا میڈیم جو چل رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کا ویب سائٹس ہیں، ان کے بارے میں کیا رات ہے؟ اردو میں ان کا کوئی اسکوپ ہے؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ دیکھیے یہ لو بجٹ بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیے دو چیزیں اس میں. ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک نیو میڈیا کا تعلق ہے، اس کی زبان بنیادی طور پر ابھی تک انگریزی ہے. بنیادی طور پہ ابھی تک انگریزی ہے. ویکیپیڈیا جیسی کوئی سائٹ جو ہے کسی دوسری لینگویج کے اندر نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا امپورٹنٹ جو پہلو ہے پھر وہی آ جاتا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے اس کے لیے آپ کو لینگویج رسم الخط آنا ضروری ہے. تو مگر یعنی آپ کی رائے یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اردو والوں کو اردو رسم الخط کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے بنیادی چیز. تمام مسائل کی جڑ اس کے اندر پیوست ہے. وہ چاہے اردو یہ جو صحافت، اردو میڈیا ہو، سب کی جڑ اس میں پیوست ہے. اور اس کو روزگار اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو کو ایک بار پھر ایک سیکولر زبان بنائیں. یہ جو اردو مسلمانوں کی زبان ہو کے رہ گئی ہے، اس کو ختم کریں. اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، اتنا ان کے پاس بجٹ ہے. یہ لوگ کبھی یہ نہیں کرتے. مثلاً یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر جو کانوینٹ اسکول ہیں ان سے جا کے کہیں کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر آپ کے ہاں ہفتے میں 2 دن بچوں کو اردو سکھائیں گے، کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیں گے. یعنی جو مسئلہ ایک گھیٹوائزیشن کا ہے وہ زبان کے ساتھ بھی ہو گیا اور اس بیریئر کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو بزنس ماڈل بھی بنے گا، کمرشل وائبلٹی بھی آئے گا، سب کچھ بنے گا. لیکن وسیع النظر جیسے اردو زبان ہوا کرتی تھی، اس وسیع قلبی اور وسیع نظری کی ضرورت. اور نمبر دو یہ کہ لینگویج کے سلسلے میں جو ہماری پالیسی ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے. جس طرح ہندی والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اردو زبان سے الفاظ بورو کرنے میں، سوال یہ ہے کہ اردو والوں کو کیوں اس بات پہ اعتراض ہے کہ وہ دوسری زبانوں سے بنی اسی طرح تھی. تو جو اس کی بنیاد تھی، جو اس کی اساس تھی، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی آپ وہ پرشنائزڈ اور اردو اب نہیں چلا سکتے. ہندوستانی زبان ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. ہم پھر آپ کو کبھی پروگرام میں زحمت دیں گے. ناظرین، یہ اردو صحافت کے ساتھ بڑے چیلنجز ہیں. اردو میڈیا کو نئی دنیا سے جڑنا ہوگا، اپنی رسم الخط میں کے اوپر دھیان دینا ہوگا، تب جا کے آپ صحیح معنوں میں آج کی جو دوسری زبان کا میڈیا ہے اس کے برابر کھڑے ہو پائیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے ہم پھر کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.